محترم ناظرین، اردو تھیٹر کے سفر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پارسی تھیٹر کے پورے عہد میں جن ڈرامہ نگاروں نے اپنی خدمت انجام دی، ان میں زیادہ تر ڈرامہ نگاروں نے چبائے ہوئے نوالے سے ہی کام چلایا۔ ان میں ایک ڈرامہ نگار تھے جو دوسروں سے بالکل مختلف تھے، اور وہ ہیں آغا حشر کشمیری۔ آغا حشر کشمیری پارسی تھیٹر ہی نہیں، ہندوستانی تھیٹر کے سب سے بڑے اہم ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے تھیٹر کو بلند مقام تک پہنچایا۔ انہیں ہندوستانی شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ پارسی تھیٹر کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تھیٹر کو جتنے معیاری اور کامیاب ڈرامے دیے ہیں، دوسرے کئی ڈرامہ نگار مل کر نہیں دے سکے۔ ان کے ڈراموں میں تفریح کے ساتھ ساتھ ادب کا ذائقہ بھی ملتا ہے۔ ان کے ڈراموں پر سرسری نگاہ ڈالنے والا بھی مرغوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آغا حشر کشمیری کا نام پارسی تھیٹر اور اردو ادب میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ایک بڑے ڈرامہ نگار اور ہدایت کار کے ساتھ ساتھ ایک شاعر، ایک خطیب اور ایک اچھے مزاح نگار تھے۔ آغا محمد شاہ کی پیدائش سن 1879 میں شہر بنارس میں ہوئی۔ جب وہ 15-16 برس کے تھے تو ڈرامہ دیکھنے کے شوق میں ایلفریڈ کمپنی کو اس حد تک پریشان کیا کہ اس کمپنی کے ڈرامہ نگار مہدی حسن لکھنوی نے یہ تک کہہ دیا کہ لڑکا ہے یا حشر، اور اس دن سے آغا محمد شاہ آغا حشر ہو گئے۔ ڈرامہ آفتاب محبت لکھنے کے بعد آغا حشر کو اندازہ ہو گیا کہ ڈرامے کی کامیابی کا راز کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بلا کے ذہین تو تھے ہی، انہوں نے فوراً شیکسپیئر کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور پہلی فرصت میں ڈرامہ ونٹرس ٹیل کو مرید شک کے نام سے لکھ ڈالا۔ اس کے بعد شیریڈون کے ڈرامہ پجارو کا ترجمہ اسیر ہرس اور پھر شیکسپیئر کا ڈرامہ میجرز فار میجرز کو شہید ناز کے نام سے منتقل کیا۔ یہ تینوں ڈرامے اسٹیج پر بہت کامیاب ہوئے۔ ایلفریڈ کمپنی کے لیے آغا حشر نے مرید شک، مارے آستین، پاک دامن، ٹھنڈی آگ اور اسیر ہرس 5 ڈرامے لکھے، مگر کمپنی سے نباہ نہ ہو سکا اور ملازمت ترک کر کے دادا بھائی نوروجی کے پاس چلے گئے۔ اس دفعہ آغا حشر نے اپنے ڈرامے پاک دامن کو اثر نو لکھا، جسے ایلفریڈ تھیٹریکل کمپنی نے پورے اہتمام سے کھیلا اور پہلے سے زیادہ مقبول ہوا۔ پھر نہ دکھائیو ایسا خراب۔ اٹھو، دفتر اوراد کا محتاج ہے تقریر کا، خواب پورا ہو چکا اب وقت ہے تعبیر کا۔ یہ تو سچ مچ عالم بیداری ہے، میرے سامنے وہی سیاہ کاری ہے۔ الہی کس کو پکاروں میں اس بے نوائی میں، یہ ظلم تیری زمین تیری خدائی میں، تو ہی بچائے گا آ کر تو بچ سکوں گی میں، غریب گائے کو گھیرا ہے کسائی میں۔ پروین دیکھ، ادھر دیکھ، میرا درجہ غرور عزت شوکت سب تیرے قدموں کے آگے تیری محبت کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ اس عرض، اس نیاز، اس التجا کو دیکھ، آب مروت اپنے شہید ادا کو دیکھ، آنکھیں اٹھا نگاہ ملا بے نوا کو دیکھ، اے بادشاہ حسن بھلا ہو خدا کو دیکھ۔ تمام خواہشیں دنیا کو چھوڑ کر اب سامنے کھڑی ہیں تیرے ہاتھ جوڑ کر۔ اسد مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، راستہ دے۔ اسد دیکھو، تم نے مجھے کتنی بار ستایا، پر میں نے بد دعا کے لیے تیرے لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ مجھے بتا کہ مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ مجھے بتا
کہ میں کس بات پر تیری عزت کروں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں دولت مند نہیں، معزز نہیں، جواں مرد نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں فرد نہیں؟ تو معزز، دولت مند، جواں مرد کچھ بھی نہیں۔ اگر دولت مند ہوتے تو دل کی سخاوت دکھاتے، معزز ہوتے تو دوسروں کی بے عزتی سے خوف کھاتے، اور اگر جواں مرد ہوتے تو ایک بے کس عورت کو کبھی نہ ستاتے۔ آغا حشر نے جو ڈرامے کیے وہ اس زمانے کے اسٹینڈرڈ سے کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ بہت ہی اچھے ڈرامے تھے۔ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ قائم کیا، تو اس حساب سے ان کا آغا حشر کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ وہ اردو کے ڈرامے اور اردو کو انہوں نے پاپولر بنایا، وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اردو کے ڈرامے اور اردو کی نظمیں اور اردو کے گانے، لیکن آغا حشر نے یہ دیکھیے کہ تھیٹر کی جو روایات تھیں ان کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیے آغا صاحب جو تھے وہ بہت ہی اچھی زبان تھی ان کی، فارسی میں وہ بہت پارنگت تھے، اس لیے جو ان کے شروع کے ناٹک ہیں اس میں فارسی شبدوں کا بہت زیادہ استعمال آپ کو دکھائی دے گا۔ اردو اور فارسی دونوں ملا جلا وہ لکھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے بہت طریقے کے ناٹک لکھے۔ پہلے تو ان کی شخصیت کے بارے میں ذرا سا بتانا چاہوں گی کہ وہ ایک ایسے ویکتی تھے کہ کسی بھی نیرس چیز کو اتنے دلچسپ ڈھنگ سے سامنے رکھتے تھے کہ لوگ محفل ان سے جمتی تھی۔ آغا حشر نے پہلے دور یعنی 1899 سے 1901 کے درمیان مرید شک، مار آستین، اسیر حرص عرف ظلم چنگیز، میٹھی چھری عرف دو رنگی دنیا اور دام حسن عرف شہید ناز عرف اچھوتا دامن جیسے ڈرامے لکھے۔ یہ تمام ڈرامے اس زمانے کی مشہور کمپنیوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ مختلف شہروں میں کھیلے۔ تو دوسرے دور یعنی 1902 سے 1908 کے درمیان سفید خون، سید ہوس کے ساتھ شہید ناز عرف اچھوتا دامن عرف دام حسن کو دوبارہ لکھا۔ اس دور میں تبازات ڈراموں کے ساتھ ساتھ کئی غیر ملکی ڈراموں کو ذہن میں رکھ کر اثر نو اردو میں منتقل کیا۔ یہ تمام ڈرامے مسلسل کھیلے جاتے رہے۔ آغا حشر نے غیر ملکی ڈراموں کو ذہن میں رکھ کر جتنے ڈرامے لکھے ان میں W.T. موفک کا ڈرامہ دا جویس پر مبنی ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو چھوڑ کر باقی تمام ڈرامے اسی دور میں تحریر کیے۔ انہوں نے شیکسپیئر کے 5 ڈراموں کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ ونٹرز ٹیل کو مرید شک، میجر فار میجر کو شہید ناز، کنگ جان رچرڈ تھرڈ کو سید ہوس، کنگ لیئر کو سفید خون اور میکبیتھ کو خواب ہستی کے نام سے اردو میں منتقل کیا۔ تو شریڈن کے ڈرامے پیزارو کو اسیر حرص اور ہنری آرتھر کے ڈرامے کو سلور کنگ کو نیک پروین کے نام سے اردو کے قالب میں ڈھالا۔ ان ڈراموں کو بھی اکثر لوگ حشر کے تبازات ڈراموں کے طور پر ہی جانتے ہیں۔ کر رہی ہے تو اور شریف آدمی، دیکھو میرا دل مت توڑو، میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تم مجھ سے محبت کرتے رہو گے؟ ہاں، کب تک؟ جب تک سینے میں دل ہے۔ اور یہ دل ارادوں پر کب تک قائم رہے گا؟ جب تک زندگی ہے۔ اور یہ دل اور یہ زندگی سچائی میں کب تک بسر ہوگی؟ جب تک خدا کی مرضی ہے۔ پھر تو تم اپنی محبت اور اپنے وعدوں کو واپس لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص دن بھر ہزاروں بار خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہے، اس کی محبت کا کیا اعتبار؟ نگاہ پلٹاتے دیر کیا جس کو خوف اور خطر ہی نہیں، غریب بندوں سے کیا ڈرے گا جسے خدا کا ہی ڈر دے۔
خدا کے حکموں کو جس نے توڑا ہوا مدام ثابت. اس آدمی کے قرار جھوٹے, زبان جھوٹی, کلام جھوٹا. بس بس, اپنی اس رسوائی کا سما خود مغرور نہ کر. خیر اسی میں ہے کہ مجھے جبر پہ مجبور نہ کر. کیا کرے گا تو؟ میں وہ کروں گا جو زحاق اور نمرود نے کیا. تو خدا تجھے وہ سزا دے گا جو شداد اور فرعون کو نہ ملی. کیوں موت کو ہے بھولا, کس بات پہ ہے بھولا. بیدار کر, تو کیا ہے ایک ہاف کا ببولا. یہ شیر و شر نہ ہوں گے, یہ ولولہ نہ ہوگا, ایک پھونک میں اجل کی تیرا پتہ نہ ہوگا. یہ پرواہی, یہ خودداری صرف ایک امتحان تک ہے. ذرا دیکھو تو میں انکار کی ہمت کہاں تک ہے. تیرے جیسی ہزاروں عورتوں کو میں نے جیتا ہے. میں اپنے وقت کا راوڑ ہوں, سمجھی اگر تو سیتا ہے. اگر میں سیتا ہوں تو یہ بات سمجھ لے کہ جس طرح سیتا کے سامنے راون ذلیل ہوا, اسی طرح تو بھی اپنی خواہشوں میں ناکامیاب ہوگا. مگر سیتا کو بچانے کے لیے تو رام تھے. تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اگر سیتا کو اس کے رام نے بچایا تو مجھے میرا رحیم بچائے گا. فنا ہو جائے گا تو اور جو تیرا ارادہ ہے, کہ طاقت میں زندہ میرا خدا جو تجھ سے زیادہ ہے. میں آغا حشر کا ایک نہ ایک ناٹک ضرور اٹیمپٹ کروں گا کبھی نہ کبھی, کیونکہ مجھے اس لفاظی میں چھپی ہوئی کہیں ایک بہت ہی گہرائی سچائیاں نظر آتی ہیں, ایموشنل سچائیاں, ناٹ فلسافیکل, ناٹ پولیٹیکل, ناٹ سوشل. انفارچونیٹلی انہوں نے اس طرح کے سبجیکٹس ٹیکل کیا ہے بہت ہی ایک براڈ سٹروکس استعمال کر کے, بٹ ایموشنل سچائیاں جس کا مجھ سے گہرائی سے زیادہ گہرائی سے واسطہ ہے, وہ مجھے چھپائی بھی دیکھتے ہیں. یہودی کی لڑکی یا نیک پروین جس طرح کا ناٹک میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اسی انداز میں ضروری نہیں ہے کہ کھوکھلے پرفارمنسز کیے جائیں, اسی انداز کو استعمال کر کے سچائی کیسے لائی جا سکتی ہے. اور میں ہاک بیک نہیں کر سکتا کہ آغا حشر کس طرح سے کرتے تھے, کیونکہ نہ مجھے معلوم ہے نہ کسی اور کو کہ آغا حشر کس طرح سے کرتے تھے. افیکٹو ہوتے تھے, یہ ہمیں سب کو معلوم ہے. اس زمانے کے لحاظ سے وہ سوٹیبل تھے, اس لیے افیکٹو تھے. دیکھیں کہ وہ آج کے زمانے کے انداز سے وہ سوٹیبل ہیں یا نہیں. آغا حشر نے ان ڈراموں کے ذریعے دوسرے ڈرامہ نگاروں کو بھی راستہ دکھایا. اگر اپنے فن میں پختگی لانا چاہتے ہو تو غیر ملکی ڈراموں کا مطالعہ کرو. حالانکہ اس زمانے میں آغا حشر کو انگریزی کی جانکاری معمولی تھی, لیکن دھن کے پکے تو تھے ہی وہ, جو ٹھان لیا پھر کر دکھایا. یہی وجہ ہے کہ آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا تیسرا دور, یعنی 1908 سے 1919 تک کا زمانہ, ان کی ڈرامہ نگاری کے عروج کا دور نظر آتا ہے. اس دور میں انہوں نے جو ڈرامے تحریر کیے, ان میں سلور کنگ کے علاوہ بقیہ تمام ڈرامے توازات تھے. ان ڈراموں نے زبان کے ساتھ ساتھ ڈرامے کے معیار کو بھی آگے بڑھایا. ان ڈراموں کو زیادہ اہتمام کے ساتھ پیش کیا گیا. چونکہ اس دور میں آغا حشر کے علاوہ بہت کم ڈرامہ نگار ایسے تھے جن کے ڈرامے معیار کے ساتھ ساتھ تجارت کے لحاظ سے بھی اتنے ہی کامیاب ہوں. یہی وجہ ہے کہ آغا حشر کو منہ مانگی قیمت پر کوئی بھی کمپنی اپنے ساتھ رکھنے میں فخر محسوس کرتی تھی. آغا حشر کشمیری اگر آ جائیں تو پارسی تھیٹر کے وہ سارے مجبوریاں جن کے تحت وہ ڈرامے لکھے گئے تھے, اس میں خاص طور سے اسٹیجنگ کی بہت مجبوریاں تھیں. پینٹڈ بیک ڈراپ آتا تھا, سین بدلنے کے بیچ میں ٹائم چاہیے ہوتا تھا, تو اس ٹائم میں میوزیکل انٹرلیوڈ آ جاتا تھا جس کو آئٹم سانگ آج ہم کہتے ہیں, وہ پارسی تھیٹر میں تھا اس وقت. اور کامک سینز آ جاتے تھے بیچ میں, تاکہ جب تک سیٹ بدلا جا رہا ہے تب تک آڈینس دوسری چیزوں میں دل بہلائے, پھر مین کہانی شروع ہو جاتی تھی. تو ہندی سنیما نے وہ پورا اسٹرکچر لیا ہے. آغا حشر صاحب کے ڈراموں کو اگر آپ کو صحیح سمجھنا ہے تو زبان اگر آپ بدل دیں تو ہندی سنیما میں آج بھی اس کے ٹریس آپ کو نظر آ جائیں گے, لیکن ہندی تھیٹر یا اردو تھیٹر میں اس کے ٹریسز آپ کو نہیں نظر آئیں گے.
क्योंकि उर्दू थिएटर की वो ज़बान आज की नहीं रही है। आगा हश्र ने अपने इस तीसरे दौर में कई अहम और मकबूल आम ड्रामे तहरीर किए। इन ड्रामों में ख्वाब हस्ती उर्फ दाव पेच, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग उर्फ नेक परवीन उर्फ पाक दामन, पहला प्यार, बंद देवी, यहूदी की लड़की संगे मील की हैसियत रखते हैं। यही वो जमाना है जब आगा हश्र ने थिएट्रिकल कंपनियां बनाई। आगा हश्र का चौथा और आखिरी दौर कलकत्ते में गुजरा। उस दौर को हश्र का सुनहरा दौर कहा जाता है। उस दौर में यानी 1919 से 1930 के दरमियान उन्होंने तमाम दौर से ज़्यादा ड्रामे तहरीर किए। साथ ही साथ फिल्मों से भी वाबस्ता रहे। जिस दौर में उन्होंने शेर की गरज उर्फ नारे तौहीद, मधुर मुरली, भगीरथ गंगा, औरत का प्यार, हिंदुस्तान, तुर्की हूर, आँख का नशा, सीता वनवास, भीष्म प्रतिज्ञा, धर्मी बालक उर्फ गरीब की दुनिया, दिल की प्यास और रुस्तम सोहराब जैसे अहम और नाकाबिले फरामोश ड्रामे तहरीर किए। परवरदिगार, मैंने कभी तेरे कहर व गज़ब को हकीर नहीं समझा, कभी तेरी ताकत के आगे अपनी फानी ताकत का गुरूर नहीं किया। फिर इस जिल्लत की शक्ल में तू मुझे मेरे किस गुनाह की सजा दे रहा है? वो दर्दमंदों की दवा और कमजोरों की ताकत, वह नाउमीदों की उम्मीद। मैंने कल रात तेरे आगे सजदाए नियाज के साथ साथ आंसू बहाकर मदद की इल्तिजा की है। अपने इस अजीज की इल्तिजा कबूल कर मेरे मालिक, और मुझे मेरी जवानी का जोर शोर एक बार फिर वापस दे दे। अता कर दे वही ताकत जो थी कभी मेरे बस में। जवानी का लहू फिर जोश मारे मेरी नस नस में। तेरी कुदरत हिला सकती है सारे कारखाने को, तो एक बार फिर से लौटा दे गुजरे जमाने को, गुजरे जमाने को, गुजरे जमाने। मुमकिन है कि आज की सुबह उसकी जिंदगी की शाम साबित हो। ना जाने क्या सबब है, उसकी मौत का ख्याल दिल में आते ही रूह कांप उठती है। तू आ गया? जंग के नकारे की पहली चोट से तेरी नींद टूट गई? बहादुर अपना वादा कभी नहीं भूलता। मैं कल रात से ही सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आज इस लड़ाई का दूसरा दिन है। जानता है इस जंग का नतीजा क्या होगा? हाँ, हम दोनों में से एक की मौत। देर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने को नहीं होता। एक आवाज मुझे बार बार रोक रही है। अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं हुई तो जा, वापस लौट जा और अपने इवज किसी और ईरानी दिलेर को भेज दे। मैं तुझे जिंदगी और सलामती से लौट जाने की इजाजत देता हूँ। उर्दू का जो उस वक्त एक बड़ा जलवा था और ज़बान को दिल्ली और लखनऊ वालों ने इतना पॉलिश कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था, तो वो जो उस चीज़ को भी उन्होंने रखा। और आज बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो योगदान है, उनका जो एहसान है उर्दू थिएटर पर, तो बड़ा अजीम है। उसी ज़माने में उन्होंने देवमालाई दास्तान पर मबनी ड्रामे लिखे। इन ड्रामों की ख़ास बात यह है कि ये अदबी मेयार पर भी खरे उतरते हैं और ड्रामे के फ़न पर भी। इन ड्रामों को अब तक जितनी बार स्टेज पर खेले जाने का शरफ हासिल हुआ, वो दूसरे ड्रामों के हिस्से में नहीं आया। आगा हश्र 1925 में कलकत्ता पहुंचे। 1920 और 1925 के दरमियान जितने ड्रामे अपनी कंपनी के लिए लिखे थे, उनके हुकूक मीडन थिएटर्स के मालिक को बेच दिए और उसके बदले एक मोटी रकम वसूल की। कलकत्ता में मीडन थिएटर्स के मातहत शुरू में 2 थिएटर कंपनियां थीं, एक एल्फिंस्टन थिएट्रिकल कंपनी और दूसरी करेंथियन थिएट्रिकल कंपनी। ये दोनों कंपनियां
अलग अलग इलाकों में या थिएटर हॉल में ड्रामे दिखाया करती। उनमें एक कलकत्ता में आगा हश्र के किसी ड्रामे को स्टेज करती तो दूसरी कंपनी आगा हश्र का कोई दूसरा ड्रामा तैयार करके पूरे मुल्क के दौरे पर चली जाती। यहाँ हश्र के नाम का डंका बज रहा था, इसलिए वो मनमानी तनख्वाह लिया करते थे। बाद में ये भी हुआ कि तनख्वाह के अलावा मीडन थिएटर्स में उनके ड्रामे के पहले शो की पूरी आमदनी हश्र को दी जाती थी। आगा हश्र कश्मीरी ने न सिर्फ उर्दू थिएटर बल्कि हिंदुस्तानी थिएटर की आबियारी की, जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया और जदीद थिएटर की राह भी हमवार की। कलकत्ते में न्यू थिएटर नाम की एक फिल्म कंपनी थी जो उस ज़माने में बोलती फिल्म बनाने की तैयारी कर रही थी। उस कंपनी ने हश्र से यहूदी की लड़की को फिल्म के कालिब में ढालने की फरमाइश की। हश्र ने उस ज़माने में 10,000 रुपए के मुआवजे पर उसमें कुछ तरमीम और इजाफा करके फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी। इस फिल्म में यहूदी का किरदार हश्र के भाई आगा महमूद शाह ने अदा किया। फिल्म खूब कामयाब रही। कंपनी ने इनसे 2 और फिल्में लिखवाईं, चंडीदास और देवदास। उन्होंने कई और फिल्म कंपनी के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी, जिनमें ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ऑफ कलकत्ता के लिए औरत का प्यार लिखा और उसकी हिदायत भी दी, तो पानियर फिल्म कंपनी के लिए दिल की आग, लौकुश, किस्मत का शिकार, शीरीं फरहाद, आतिश तूफ़ान और गुनाह की बेटियां जैसी फिल्म लिखी। नाज़रीन, आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में उर्दू थिएटर के एक नए पड़ाव के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।